الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے جناب تحریک لبیک پاکستان، جو کہ آج جو ہے وہ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا کل سے، اور اس کے بعد سے جڑواں شہر یعنی راولپنڈی اسلام آباد بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوا۔ تمام شاہراہیں، تمام ایون لنکڈ روڈز بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ وہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی ہیں، اور حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ کو پراپر طریقے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی ڈائیورٹس یا کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جڑواں شہر یعنی یہ ڈیفینیٹلی ایک اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں اور راولپنڈی کی بات کریں تو یہ پاکستان کے موسٹ ماڈرن سٹیز میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پر بھی انتظامیہ ناکام ہو رہی ہے کہ وہ پراپر بتا بھی نہ سکے، کوئی ڈائیورژن بھی نہ لگا سکے، اور پھر اب میڈیا کا دور ہے، آپ کسی بھی ڈی سی اسلام آباد چلے جائیں، اس کے پیج پہ چلے جائیں، یا ڈی سی راولپنڈی، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈی سی اسلام آباد یا ڈی سی راولپنڈی اپنا کیک کاٹنے کے لیے بھی سالگرہ کا وہ اپنے فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹویٹ پہ لگاتے ہیں، یہاں پر کوئی کسی قسم کی آپ کو پراپر روٹ بھی نہیں ملے گا، پراپر میکنزم بھی نہیں ملے گا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیا ہدایات جاری کرنی ہے۔ انہوں نے گھروں میں رہنا ہے، انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے کیسے جانا ہے۔ بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے چھٹی نہیں دی آج، اور لوگ جو ہے وہ راستے سے واپس آئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، ان کو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور بہت سے کنٹینرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوں جمعے کے بعد اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ لاہور سے مارچ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو کیا مطالبات ہیں، یعنی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کیوں مارچ کرنا چاہ رہی ہے، اور ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ اس طرح کی جو بہت سی چیزیں تو پہلے آ چکی ہیں، لیکن کچھ پس منظر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ ایک تو اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کی تمام جو اہم شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں، ڈی چوک کی جانب والے راستے تقریباً اسلام آباد میں سارے بند ہیں، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ٹریفک پلان پہلے سے ہی جو ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ پراپر نہیں دیا گیا۔ آئی جی پی روڈ پہلے ہی کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ ویسے بند ہے، اور باقی ایریاز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو تحریک لبیک پاکستان سب سے اہم جو ان کا مطالبہ ہے وہ ہے سعد رضوی جو ہیں، جو سربراہ ہیں تحریک لبیک کے، ان کی رہائی کا کہ جناب حکم دیا جائے کہ عدالتوں سے تو وہ ان کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، حکومت اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی۔ دوسرا ان کا جو مطالبہ، اہم مطالبہ، سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ فرانس کے جو سفیر ہیں اس کو ملک بدر کیا جائے، لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اور حکومت پارلیمنٹ میں لے کے گئی، اور اس کے بعد وہاں پر خاموش ہو گئی۔ یہ ایک ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ حکومت کو کم از کم 2-3 سیشن تو کرنے چاہیے تھے، لیکن چلو اینی ہاؤ حکومت اگر لے کے گئی ہے، انہوں نے ایک پورا کر لیا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی جو سفارتکار ہے اس کی بے دخلی سے یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے، یہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور جو بھی ہے انہوں نے چیزیں سامنے رکھیں۔ اب اگر اس کا پس منظر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فرانس میں سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر مسلم دنیا میں سخت رد عمل آیا، اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا۔ اسلام آباد میں آئے، 16 نومبر کو ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 16 فروری کو اسلام آباد میں مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب پھر 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تاہم 22 اپریل کو سعد رضوی کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا پس منظر آپ کو دینا تھا۔ پھر حافظ سعد جو رضوی ہیں ان کو ابتدائی طور پر 3 ماہ تک حراست میں رکھا گیا، اور پھر 10 جولائی کو دوبارہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک وفاقی جو جائزہ بورڈ ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور یوں 23 اکتوبر کو ان کے خلاف حکومتی ریفرنس لایا گیا۔ اس سے پہلے اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے سعد رضوی کو نظر بندی کو کالعدم قرار دیا تھا، اور جس کے خلاف حکومت نے اپیل دائر کی تھی، تاہم لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے ابھی تک وہ تشکیل ہی نہیں دیا گیا۔ اور یوں پنجاب پھر حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور عدالت نے 12 اکتوبر کو سنگل بینچ کے حکم پر عمل درآمد کو معطل کر دیا تھا، اور ڈویژن بینچ کے نئے فیصلے کے لیے کیس کو ریمانڈ پر دیا تھا۔ اب تاہم 19 اکتوبر اب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک طرف تحریک لبیک پاکستان نے کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ کیا تھا، عید میلاد النبی کے حوالے سے انہوں نے ہم سے اجازت لی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی کے موقع پر نکالے گئے جلوس کو کالعدم جماعت نے اپنے قائد حافظ سعد رضوی کے لیے ایک احتجاجی دھرنے کی شکل دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 2 دن ہیں، اور 2 دن میں ان کے اگر مطالبات مان لیے گئے تو وہ لاہور سے چلے جائیں گے، ادروائز پھر وہ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ اب 3 روز تک لاہور یتیم خانہ میں
مسجد رحمت العالمین کے سامنے دھرنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم نے بھی جناب وہ کیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کا بھی ایک شیڈول جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک بھر میں بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاج جو ہے وہ بھی کیا گیا، لیکن پی ڈی ایم میں ڈیفینیٹلی وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ شاید اس حد تک وہ نہیں آئیں گے، اور حکومت کو ان سے اس طرح کا خدشہ بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو ہی اعلان کیا اس کے بعد سے ہی تمام مکاتب فکر کے لوگ اس حوالے سے پریشان بھی نظر آ رہے، ہر طرح کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، اور یوں اب کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے پر بھی ٹریفک کو روکا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم نے جو مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے وہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک گیر احتجاج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر بات کریں تو ملکی حالات اور اس خطے کے حوالے سے بات کریں تو وزیر خارجہ اور ڈی جی ایس آئی ان کا بڑا اہم دورہ افغانستان کا ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر یعنی کل کو سعودی عرب 3 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ چھٹی گئے، اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات، ایک وزیر اعظم ملک سے باہر، وزیر خارجہ بھی ملک سے باہر گئے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ آ جائیں گے، لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جانیں گے تو مطالبات کان کرے گا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی جو وزیر ہیں مذہبی امور، پیر صاحب کو تو دیکھنا چاہیے، پیر صاحب تو ویسے بھی پیر ہیں اور بلکہ وہ بڑے پیر ہیں، تو شاید اگر وہ فساد رضوی سے ملاقات بھی کر لیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، ان کو سمجھائیں گے اور تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ بڑے بھائی کا ہونے کا ثبوت دیں اور اسٹیٹمنٹ شپ کا کوئی ساتھ دیں تو ڈیفینیٹلی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور یوں عوام کو بھی مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے اور ملک کو درپیش چیلنجز سے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی جو دھرنے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اسی میں ہی تو دشمن ممالک ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اس میں ہو جائے تو ڈیفینیٹلی پورے ملک کا امن جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت نے تو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیا یا جان چھڑا دی، یا شیخ رشید صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح تیار ہی نہیں ہے، لیکن وفاقی وزیر مذہبی امور ان کا بڑا اہم رول تھا، ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اس معاملے کو فوراً نوٹس لیں اور اس کو جو ہے وہ حل کریں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال حالات جو ہے وہ جڑواں شہروں میں بدترین حالات ہیں، کوئی آگے موومنٹ نہیں ہے، اور شہریوں سے یہی کہیں گے کہ آپ گھروں میں رہیں، بلا وجہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ادروائز جو ہے وہ مین شہر یعنی صرف ایکسپریس وے ہی کو استعمال کریں، باقی جتنی بھی آپ کو لنکس روڈ ملیں گی وہ اینڈ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، بند ہوگی۔ ہاں اگر آپ کے پاس بائک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہلے ہی بند کر دی گئی ہے، میٹرو بند کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری انتظامیہ مکمل طور پر سو رہی ہے، وہ بتانا ہی نہیں چاہ رہی کہ بیسیکلی عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔